اللہ الرحمن الرحیم. تمام تعریفیں اللہ کے لیے، درود و سلام محمد و آل محمد کے لیے. اللہم صلی علی محمد. 1442 ہجری کے شہ محرم کی 8ویں تقریر آپ حضرات رضا خانہ بہلول میں عباس ٹاؤن سماعت فرما رہے ہیں. چونکہ بارش نے ٹائمنگس اور پروگراموں کو تھوڑا متزلزل کر دیا، اس لیے مجھے اندازہ ہے کہ کہاں کس وقت پہنچنا ہے اور کیسے پہنچنا ہے. تو میرا خیال ہے جاوید مرزا صاحب کو بھی سلام پڑھنا چاہیے تھا. میں بھی خواہش مند رہتا ہوں کہ وہ اپنا کلام پیش کریں، لیکن پھر جاوید مرزا ہی کو ہونا چاہیے بس. میں انہیں کو سننا آتا ہوں. اور بچوں کے لیے یہ ہے کہ جو ملیر میں ہوں، باس ٹاؤن کے بچے پڑھتے ہیں کلام، وہ سب 4 معصوم میں آ کے پڑھیں. میں معصوم ہوں گا اس لیے کہ 8 سلام پڑھنے والے ہوتے ہیں اور ہمارے یہاں سب کو چانس ملتا ہے، کسی کو منع نہیں کیا جاتا. تو اب عشرہ چیلم ہے، الوداع عشرہ ہے، وہ تو ایک پریکٹس کی جگہ ہے. تو چونکہ وہاں سینئرز پڑھتے ہیں تو جونیئر وہاں آئیں، سینئرز کو سنیں بھی اور پڑھیں بھی، دورہ کام ہو جائے گا. یہ سارا سسٹم میں نے تقریباً سمجھیے کہ 50-60 سال میں بنایا ہے، اور اب لوگوں کی سمجھ میں سسٹم نہیں آتا، لیکن سسٹم کو سمجھنا بہت ضروری ہے. یہ جو امامت ہے یہ اللہ کا سسٹم ہے. پہلے نبوت کا سسٹم ہے، اس کے بعد امامت کا سسٹم ہے. یہ پورا ایک نظام الہی ہے. نظام الہی کو انسان اس لیے نہیں سمجھ پاتے کہ وہ اپنا نظام لا چکے اور اس میں اتنے مصروف ہوتے ہیں کہ وہ اس کو سمجھنے کے لیے وقت نہیں دے سکتے. اور عام یہ کام ہر ایک کا نہیں ہے، ورنہ ہر ایک کر سکتا ہے کہ پوری امت اس نظام کو سمجھ لے. ان کو تو کچھ موٹی موٹی باتیں خاص ان کے لوگ بتا دیتے ہیں، وہ اسی پہ کاربند ہیں اور وہ لکیر کے فقیر ہیں. اب رہ گیا یہ کہ ہمارے یہاں یہ جو مجمع ہیں ماشاءاللہ، مجالس ہیں، ان کا ایک سلسلہ علاوہ ایام عزا کے، یہ تو ایک منظم سسٹم ہے عزاداری جو دنیا کے ہر ملک میں جاری و ساری ہے. اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن پورے سال یہ سسٹم اس طرح جاری رہتا ہے کہ ہماری ہر خوشی، ہر غم ذکر حسین سے وابستہ ہے، ذکر ائمہ سے اس کا ایک رشتہ جڑا ہوا ہے. تو ہر موقع پر ہم کم از کم حدیث قصہ کر کے اس کو ہم واضح کر دیتے ہیں. کہیں مجلس ہو جاتی ہے، کہیں میلاد ہو جاتا ہے، لیکن حدیث قصہ ضرور ہوتی ہے. نیا مکان لیا، بچے کی سالگرہ ہوئی، بچے کا عقیقہ ہوا، کوئی بھی پروگرام، گھر کی خوشی، تو اس کو حدیث قصہ سے شروع کر دیتے ہیں. اور جو غم کی تقریبات ہوتی ہیں اس میں ماتم ہو جاتا ہے، نواح ہوتا ہے، ذاکری ہوتی ہے، تو وہ بھی اہل بیت سے ہم نے وابستہ کر دیا. تو یہ ایک ایسا سسٹم بنا ہوا ہے کہ اس میں ہمیں اتنی باتیں معلوم ہو جاتی ہیں. اور بھئی ہم اسی طرح اس سسٹم کو سیکھ کر اس سارے فلسفہ عزاداری کو سمجھ کے ممبر پہ آ گئے. وہ اتنا علم تھا، اتنا تھا
کہ اب 60 سال ہو رہے ہیں، میں اس چکر میں تھا ختم کر دوں، ختم ہی نہیں ہوتا، واہ واہ واہ، ختم ہی نہیں ہوتا۔ اب 4 اشرے پڑھنے کے باوجود 4 تو اشرے ممبر پہ امام باڑوں میں اور 1 اشرہ پورا میٹرو پہ، تو 5 اشرے سالانہ محرم میں، 30 تقریریں، 29 یا 30 تقریریں رمضان کی، یہ تمام ائمہ کی آمد پہ تقریریں اور شہادت پہ، تو سال میں 200-250-300 تقریریں ہو جاتی ہیں۔ واہ 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 واہ، اور ہر بار یہ طے کرتا ہوں کہ شاید اب میٹر ختم ہو جائے تو دوبارہ مطالعہ شروع کروں، اور ہمیشہ یہی پریشانی ہوتی کیا ہوگا، وہ 4 اشرے پڑھ رہے ہیں، لیکن جب تقریریں کرتے ہیں تو اندازہ ہوتا ہے نہیں ابھی تو بہت باقی ہے، ابھی تو بہت کچھ نہیں نے سنایا۔ تو اس میں دیکھیے سب سے قدیم سسٹم اللہ کا جو ہے وہ نبوت ہے، واہ واہ اس واہ، کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا، کہ جہاں 1,24,999 انبیاء آئے ہوں تو آپ اس سسٹم کی مضبوطی کو سمجھیے، اور یہ سسٹم اللہ نے ایسے رکھا کہ صرف 1,00,000 انبیاء کی آمد سے یہ یقین ہو جاتا ہے کہ اللہ ہے، یعنی نبوت کی جو کڑیاں ہیں وہ پورا سلسلہ توحید کی دلیل ہے۔ اگر نبوت کے بعد سسٹم انسانوں کو دے دیا جاتا اور امامت نہ آتی، واہ واہ، امامت نہ آتی، لوگ کہتے ہیں اللہ ہے ہی نہیں، واہ واہ، امامت کا سلسلہ قائم کر کے اللہ نے کہا یہ انکار نہیں کرنے دیں گے کہ ہم نہیں ہیں۔ واہ واہ واہ، اب امامت ہی کی وجہ سے اللہ کا نام موجود ہے، اتنا چرچا ہے اس کا، اتنا چرچا ہے کہ مجبوری درجے یہودی، عیسائی، ہندو، کافر سب کو یہ یقین ہے کہ اللہ ہے، یہ سب آئمہ کی وجہ سے۔ اچھا بہت سے لوگ یہ سمجھتے کہ اس کو محدود کر کے کہیں شیعوں کے امام، ہاں ہیں شیعوں کے امام، لیکن کائنات پہ چھائے ہوئے، بے شک بے شک، واہ 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 واہ، کائنات پہ چھائے ہوئے۔ مثالیں اگر میں دینا شروع کروں، چونکہ موضوعات الگ الگ ہیں، یہاں کا موضوع شان امامت ہے، تو شان امامت یہ ہے کہ دیکھیے اگر میں آپ سے کہوں کہ آپ کے ادیب، آپ کے شعراء کیا حضرت موسیٰ سے بہت متاثر ہیں؟ یہودیوں کے جو انبیاء آئے، یہودی جن جن انبیاء کو مانتے ہیں ان کے نام میں لے دوں، آدم کو مانتے ہیں، نوح کو مانتے ہیں، حضرت ابراہیم کو مانتے ہیں، جناب اسحاق کو مانتے ہیں، جناب یعقوب، یوسف، داؤد، سلیمان، جناب عزیز، جناب عزیر، جناب حزقیل، یہودی ان تمام انبیاء کو مانتے ہیں، صرف حضرت عیسیٰ کو نہیں مانتے یہودی، اور ہمارے نبی کو نہیں مانتے۔ اب عیسائیوں کو لے لیجیے، آدم سے لے کر عیسیٰ تک عیسائی سارے انبیاء کو مانتے ہیں۔ کتنا چرچا ہے، سب سے زیادہ دنیا میں عیسائی، سب سے زیادہ آبادی عیسائیوں کی، اس کے بعد پھر کسی کا نمبر آتا ہے، یہودیوں کا سب سے کم نمبر ہے، سب سے کم یہودی، عیسائیوں کے بعد پھر بودھوں کا نمبر آتا ہے، یعنی حضرت بدھ کے ماننے والے عیسائیوں کے بعد سب سے زیادہ ہیں، اس لیے کہ پورا چین، پورا جاپان، پورا انڈونیشیا، ملیشیا کے بودھ مذہب کے، برما کے لوگ اور نیپال کے لوگ، تبت کے لوگ، بھوٹان کے لوگ، یہ سب مہاتما بدھ کو مانتے ہیں، اس لیے ان کی اکثریت ہے، ان کی اکثریت ہے۔ اب اس کے بعد بالکل آخر میں یہودیوں کی تعداد آتی ہے، وہ بہت تھوڑی ہے، وہ اسرائیل میں ہیں، اکا دکا ادھر ادھر کے ملکوں میں ہیں، تو ان کی تعداد کم ہے۔ لیکن یہ ساری چیزیں سامنے رکھ کر آپ کو میں پوچھتا ہوں کہ بتائیے ہمارے لوگوں نے کبھی حضرت موسیٰ کا قصیدہ کہا؟ نہیں کہا، ابھی کیوں کہیں؟ اچھا کیوں کہیں یہ بتائیں؟ جب یہ طے ہو گیا کہ خاتم جو ہیں ان کی مدح کرنی ہے، تو اب نعتیں رسول اللہ کی ہوں گی یا حضرت موسیٰ کی؟
نہیں ہوں گی، نہیں ہوں گی، مانیں گے، قصیدہ نہیں لکھیں گے موسیٰ کا۔ اب حضرت عیسیٰ زندہ ہے، لیکن ہمارے ہاں حضرت عیسیٰ کا قصیدہ نہیں لکھا جاتا۔ ہم موسیٰ اور عیسیٰ کا ذکر کیسے کرتے ہیں؟ ایسے سناٹے میں سن رہے ہیں آپ کے جیسے میں کہ کفر بک رہا ہے، یعنی بڑے غور سے آپ سنتے ہیں کہیں ضمیر اختر کفر تو نہیں بکے جا رہا ہے۔ نہیں، کوئی نعت خواں حضرت موسیٰ کی نعت نہیں لکھتا، حضرت عیسیٰ کی نعت نہیں لکھتا۔ اور یہ کہ بقرعید ہو جاتی ہے، انہیں کے نام پہ جانور کاٹتے ہیں، ابراہیم کا قصیدہ نہیں لکھتا۔ یہ تو مسلمانوں سے کہہ رہا ہوں۔ اور بھئی ہر بقرعید پر ایک تقریر حضرت ابراہیم کو، تو آپ سے تھوڑی کہہ رہا ہوں، یہ تو میں نے ٹی وی پہ کہا، یہ تو میں نے بقرعید کے پروگرام میں ٹی وی پر کہا کہ بھائی انہوں نے کہا کہ بس سب جانور کاٹتے ہیں۔ میں نے کہا بھائی تو پہلے سے آپ سکھاتے کہ بقرعید کے دن ایک فنکشن بھی رکھا کریں اور حضرت ابراہیم کو اس میں تذکرہ کریں، اس قربانی کا ذکر کریں، اس کے بعد وہی گوشت اپنے مہمانوں کو کھلا دیں۔ اور اس میں نے مثال دی، میں نے کہا دیکھیے ہمارے یہاں امام حسین کا سارا تذکرہ ہوتا ہے، ہم کھانا بھی کھلاتے ہیں، بریانی بھی کھلاتے ہیں، تو آپ نے سسٹم کیوں نہیں بنایا بقرعید کا سسٹم؟ ہماری ذمہ داری نہیں ہے، امت کی ذمہ داری، جو زیادہ بیل لیتے ہیں، جو زیادہ بکرے لیتے ہیں، جو زیادہ قربان ہیں بلوں پہ، جو بکروں پہ قربان ہیں وہ بکرا کریں، تو ہم تو کریں گے، ہمیں محرم سے فرصت نہیں، ہمیں تو آخری نبی کی یادگار منانی۔ اب آپ سنت ابراہیم کو آخری نبی کی سنت سے بڑھانا چاہ رہے ہیں تو یہ آپ بہت غلط کر رہے ہیں، یہ اللہ کے حکم کے خلاف کر رہے ہیں، اس لیے کہ ابراہیم کی سنت نمبر 2 ہے، آخری نبی کی سنت نمبر 1 ہے۔ یہاں واجب ہے، یہاں کی سنت واجب ہو جاتی ہے، وہ سنت ہی رہتی ہے، وہ واجب نہیں ہے۔ ابراہیم کی سنت واجب نہیں ہے، واجب حج ہے، وہ بھی اگر ہمارے نبی نہ کہتے تو واجب نہ بنتی۔ یہ ایسی نازک منزلیں ہیں جو میں ایسے رخ سے کہتا ہوں کہ لوگ حیران ہو جاتے ہیں، چونکہ میری اپروچ نہیں ہوتی، باتیں پرانی ہیں، چونکہ اسلوب میرا ایسا ہے تو آپ کو گھبراہٹ ہو جاتی ہے، سنے کہ نہ سننا کیا کہہ رہے ہیں، اور غور کرے داد دے کے نہ دے، واہ واہ کرے کہ نہ پریشانی۔ تو اب آپ دیکھ لیجیے 60 سال میں لوگ میرا اسلوب تو سمجھے نہیں، تو نہج البلاغہ کیا سمجھیں گے؟ سلونی کہنے والا، مجھ جاہل کی بات تو اب تک لوگوں کے سمجھ میں نہیں آئی کہ میں کس رخ سے آ جاتا ہوں اور ذہنوں پہ حملہ کر دیتا ہوں، بس ایک اسٹائل ہے، میں کسی بھی رخ سے آ جاتا۔ آپ کو اپنی دماغ کا ہوم ورک تیار رکھنا چاہیے، یہ آپ کا کام ہے، میری ذمہ داری نہیں کہ آپ جب مجلس میں نکل کے آئیں تو تیاری سے کیوں نہیں آئے، کھڑکیاں کیوں بند ہیں دماغوں کی، سوچ و فکر کیوں نہیں 24 گھنٹہ ہو رہی ہے، ہر وقت سوچیے امام حسین، حضرت علی، محرم میں تو سوچیے، پھر گئے گھروں، پھر اپنے کاموں میں لگ گئے، پھر مجلس میں چلے جائیں گے، یہ بے وقوفی، یہ سونے والی بات ہے۔ جاگتے رہیے 24 گھنٹے۔ اگر میں نہ جاگتا رہتا بچپن سے 10 دن تک تو میں خطیب نہیں بن سکتا تھا۔ میں مجلس سے آیا اور پھر اسی کی باتیں دماغ میں، یہی باتیں، فلاں مولانا نے یہ کیا پڑھا تھا، یہ کیا پڑھا تھا، یہ سوچتے 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 دماغ کے اندر فلسفی بن گیا، چاہے ظاہر میں بنوں یا نہ بنوں۔ سوچی ہی تو فلسفی بناتی، سوچی ہی تو محقق بناتی۔ اگر جاوید مرزا 24 گھنٹے نہ سوچیں، ایک شعر نہیں کہہ سکتے، فکر کرنی پڑتی، نکتے لانے پڑتے ہیں تاکہ شعر پہ داد ملے۔ سادے شعر کہیں گے کوئی نہیں بولے گا، پڑھنا چھوڑ دیں گے، بدل ہو جائیں گے۔ جب اس میں بھی چپ ہو گئے سب، یعنی جاوید مرزا کو داد نہیں دیں گے، یعنی جب میں جاوید کی تعریف کروں گا تو یہ نہیں بولیں گے یہ کیا ہے، یہ ہے عقل کی کنجوسی۔ یہ کیا ہے؟ عقل کی کنجوسی، یہ سب میں ہوتی ہے، یہ آپ میں بھی ہے۔ استعمال کریں گے ختم ہو جائے گی، ارے یہ کوئی پیٹرول ہے، خرچ کریں گے ختم ہو جائے گا۔ جتنا استعمال کرو گے اتنا جلا ہو، یہ بتانا ضروری ہے، اس لیے اللہ نے کہا تاخیر ہونا۔ ذرا سے اس پہ غور کریں، ہر 5ویں آیت کے بعد اللہ کہتا ہے عقل کیوں نہیں استعمال کرتا، تاخیر ہونا، کیوں نہیں عقل سے کام لیتے، اور تو نے دی ہے۔ یہ بار بار اللہ کا تقاضا یہ ہے، ارے کھولو دماغ، دی ہے تو استعمال کرو،
لیکن فطرت میں کنجوسی ہے. جو بخیل ہوگا وہ عقل نہیں استعمال کرے گا. اور کیسے پتہ چلے کہ تم عقل استعمال کرو؟ چیخ کے بولو، جواب دو، خطیب کے ہر جملے پہ بولو تاکہ بدعقل نہ ہو. اب آپ دیکھیں اللہ کیسے آزماتا ہے. یعنی یہ بھی کہہ رہا ہے عقل استعمال کرو، عقل استعمال کرو. تو گونگے بن کے نہیں بیٹھو اللہ کے جواب میں. تو اللہ نے کہا اس لیے درود رکھا ہے، جواب دو اللہ کو. اب بھی نہیں بولے، یعنی نکتہ ہی نہیں سمجھ میں آیا. درود اس لیے رکھا کہ اللہ کہتا ہے عقل استعمال کرو، تو بندہ کہتا اللہم صلی علی محمد. اب اللہ خوش ہوا. کیوں خوش ہوا؟ اللہ قرآن میں کہتا ہے اللہ اور اس کے ملائکہ درود پڑھتے رہتے 24 گھنٹے، یعنی رکتا ہی نہیں، بس اللہ درود پڑھے جا رہا ہے. سورہ احزاب میں کہتا ہے اللہ اور اس کے فرشتے درود پڑھتے ہیں. آپ کو یقین ہی نہیں ہے کہ یہ آیت قرآن؟ کیسی بات ہے یہ؟ یعنی اس آیت کا آپ کو پتہ نہیں کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ میں درود پڑھتا ہوں، میرے ملائکہ درود پڑھتے ہیں. اور پھر اللہ کہتا ہے کہ درود اس طرح پڑھ رہے ہیں ہم اور فرشتے جیسے آل ابراہیم پہ پڑھا گیا. اب کوئی یہ کہہ دے اس کا جواب صرف یہی ہے کہ اللہ ہر وقت کیا کرتا رہتا ہے، تو اس کا صرف ایک جواب ہے اللہ ہر وقت درود پڑھتا رہتا ہے. ایک عبادت ایسی ہے، دیکھیے وہ معبود ہے، ہم عبد ہیں، بیچ میں ہے عبادت. معبود اسے کہتے ہیں جس کی عبادت کی جائے، لیکن ایک ثواب ایسا ہے جس میں اللہ آپ کے ساتھ شریک ہے، وہ ہے درود. یہ حیرت ناک نہیں، اس میں شرک کیا ہے؟ یہ تو قرآن کی آیت ہے، تو اللہ کا ارشاد ہے. اب یہ کہ لوگوں کے دماغ میں نہیں آتا تو وہ آیت سے بھی ذہنی طور پہ انکار کر دیتی. نہیں ہوگی ایسی کوئی آیت نہیں ہوگی، حالانکہ سورہ احزاب میں ہے. سب کو پتہ ہے درود یہیں سے شروع ہوتا ہے، اللہ اور اس کے ملائکہ درود پڑھتے. ارے بھائی گوگل پہ پوچھ لیں گے، یہاں جھوٹی بابا کر لو، بعد میں گوگل سے پوچھ لیں گے سچ ہے کہ جھوٹ. کتاب بھی نہیں دیکھنے کی ضرورت. آئے درود کھولنا، سینکڑوں ہزاروں صفحے گوگل پہ کھل جائے گا. جو نہیں پڑھا وہ بھی معلوم ہو جائے گا. امام علی نقی علیہ السلام نے فرمایا، راوی یہ پوچھ رہا ہے مولا کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے حافظے کے باوجود چیز بھول جاتے ہیں کہاں رکھی، بات یاد ہی نہیں آتی. یاد کرتے ہیں نہیں یاد آتی، چیز رکھی بھول گئے، بھلا بات بھول گئے، ایک دم نہیں یاد آتی. کہ جب بھولو فوراً ہم پہ درود پڑھو، فوراً یاد آ جائے گی. رکھی ہوئی چیز جہاں رکھی ہے درود پڑھو، فوراً ذہن کہے گا وہاں رکھی تھی. اس پہ بھی نہیں واپس کیا کریں، مجلس کیا پڑھیں آپ بتائیں. میں ہی محنت کروں، میں ہی بولوں، آپ بولنے کو تیار نہیں. کیا جہاں پہ واہ کرنی چاہیے وہاں کر ہی نہیں رہے، اس لیے کہ کبھی پڑھا ہی نہیں درود بھولنے پہ. ہاتھ اٹھاؤ کتنے لوگ بھولنے پہ درود پڑھ چکے ہیں؟ دو تین پورا مجمع. ابھی تو اب تو معلوم ہو گیا کہ جب کوئی بات بھولو یاد نہ آ رہی ہو تو امام کہتے ہیں درود پڑھو. اجر راوی نے کہا مولا دو مومنین میں جھگڑا ہو جاتا ہے، بہت کوشش کرتے ہیں میل کروا دیں، لیکن دونوں راضی نہیں ہوتے فریقین میل پر. کیا کریں؟ کہ دونوں کو بٹھاؤ اور کچھ نہ کہو اور بیچ میں چلا کے درود پڑھو، دونوں راضی ہو جائیں گے، فوراً میل ہو جائے گا. مولا بات ہوتا ہے دعا پہ دعا مانگتے یہ کام ہو جائے، یہ کام ہو جائے، یہ کام ہو جائے. کیسی لیے تو دعا قبول نہیں ہوگی. دعا مانگنے سے پہلے درود پڑھو، جب دعا ہو جائے پوری پھر درود پڑھو. اگر تمہاری دعا دو درودوں کے بیچ میں آ جائے اللہ فوراً پورا کر دے. آپ کا بولو
واہ واہ درود کے فضائل. درود کیا ہے؟ درود کیوں رکھا اللہ نے؟ کیوں سورہ احزاب میں آیا درود آئی؟ کیوں اللہ نے تاکید کی کہ درود پڑھو؟ امام محمد باقر صلی اللہ علیہ وسلم راوی نے کہا مولا انسانوں میں کنجوس لوگ ہوتے ہیں، آپ یہ بتائیے ہم کیسے پہچانیں کہ یہ سامنے والا آدمی کنجوس بخیل ہے؟ آپ نے کہا جو درود میں خساست کرے وہی بخیل ہے. سب سے کنجوس وہ ہے جو درود چیخ کے نہ پڑھے، امام نے کہا. اور نہیں پڑھتے لوگ، پہچان لیجئے کون کنجوس ہے. پیچھے مڑ کے دیکھ لیجئے، جو درود زور سے نہیں پڑھ رہا وہی سارے کنجوس ہیں، چاہے وہ عباس ٹاؤن کے ہوں یا کہیں کے ہوں. سیاہ ہیں تو کیا ہوا، کنجوس تو ہیں. یہ کوئی وہ بات نہیں ہے کہ شیعہ صاحب کنجوس نہیں ہوتے، ان کی برائی نہ کیجئے. نہیں، جو درود نہ پڑھے ہم اس کا نام لیں گے کہ وہ کنجوس ہے. کتنا ہی مومن ہو، میں آپ کو پتہ ہی نہیں، وہ ساری پابندی سے نمازیں پڑھتے ہیں تو کیا وہ پڑھتے ہیں؟ سارے روزے مہینے کے رکھتے ہیں، حج پہ وہ 3 بار ہو آئے. تو ہم کہہ رہے ہیں درود پڑھو، حج بھی گئے، نمازیں بھی گئی، روزہ بھی گئے. کوئی عبادت بغیر درود کے قبول ہی نہیں. بے شک بے شک بے شک. نہ، میں کہہ رہا ہوں بغیر درود کے ہر عبادت گئی، نام اعمال سے کھل گیا. اب یہ درود اللہ نے رکھا کیوں؟ اس لیے رکھا کہ واجب قرار دیا. قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. عشق کا لفظ بھی عربی ہے، محبت بھی عربی ہے، الفت بھی عربی ہے، سارے عربی لفظ ہیں. لطف کا لفظ، لطف بھی عربی. لیکن یہاں اہل بیت کے ساتھ نہ محبت رکھا نہ عشق، حالانکہ عشق آخری حد ہے. محبت کی آخری حد عشق ہے. عشق عربی تھا، پورے قرآن میں لفظ عشق نہیں آتا. نہ اس لیے کہ عشق میں جنون ہو جاتا ہے. اللہ نے کہا ہوش میں رہ کے محبت کرنا ہے، جنون اور پاگل کپڑے پھاڑ کے نہیں. سکن فتح پوری کہتے تھے جس کا گریبان پھٹا دیکھا، جس کا گریبان پھٹا اللہ کے ولی ہیں. اللہ کے ولی ہیں، چیتھڑے لٹکے میں ہیں، پاگلوں کی طرح اللہ کے ولی ہیں. اب یہ ولایت کہیں بھی دے دیں، کہیں بھی دے دیں ولایت. انسان کی دی ولایت اور ہے، اللہ کی دی ولایت ہے. انسان کسی کو بھی ولایت دے دیتے. ایک دن علامہ طالب جوہری صاحب گاڑی خود ہی چلایا کرتے تھے شروع میں، بعد میں جب ذرا تھوڑا بہت ذوق آیا تو گاڑی چلانا چھوڑ دیا. پورے کراچی کے ایک راستے میں معلوم تھے اور گاڑی چلانے کی شوقین بھی تھی. معلوم کو شوق تھا، کوئی دوسرا گاڑی چلا رہا ہے، حیدرآباد جا رہے ہیں یا سندھ جا رہے ہیں، اسے کہتے تھے آپ پیچھے بیٹھے گاڑی پہ چلاؤ. شروع میں گاڑی چلانے کا بہت شوق تھا. گاڑی چلانے میں یہ ہوتا ہے کہ آدمی ہوشیار ہے. اب سامنے گاڑی چلا رہا ہے، سامنے جو چیزیں آ رہی ہیں وہ اس کے حافظے میں محفوظ ہو رہی ہیں. کیونکہ گاڑی خود چلاتے، کبھی رکشہ سامنے آ گیا، کبھی ٹرک سامنے آ گیا، کبھی بس سامنے آ گیا، تو انہیں ایک تشویش ہوئی. اور وہ تشویش انہوں نے کئی لوگوں سے کہا، مجھ سے بھی کہا کہ سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ جو ٹرکوں پہ لکھا ہوتا ہے ہم چلے سب جلے، رکشے پہ لکھا ہے یار تنگ نہ کر، لہراتی ناگن، کچھ بس پہ لکھا ہے، کچھ ٹرک پہ لکھا ہوا کہ لکھتا تو. اب ان کی تشویش شروع ہوئی. اسی کو کہتے ہیں ریسرچ کرنا. بہت لوگوں سے کہا، اس میں سے ایک آدھ لوگوں نے کہا اچھا علامہ صاحب ہم پتہ لگائیں گے یہ لکھتا. اب انہوں نے کچھ بس والوں سے پوچھا، ٹرک والوں سے پوچھا، بھائی یہ تمہارے جو پیچھے لکھا ہوا ہے سلوگن یہ کہاں سے لکھوایا تھا؟ اب سب سے یہی کہتے ہیں گارڈن سے لکھوایا، گارڈن سے لکھوایا. اب وہ گارڈن پہنچے، پتہ چلا ایک گیراج ہے اور وہاں آ کے سب لوگ مرمت کرواتے ہیں اپنی گاڑیوں کی، کلر وغیرہ، اور وہیں ایک سلوگن مل جاتا ہے. تو تشویش بڑی کہ علامہ صاحب کو تشویش ہے بتانا ہے،
تو پتہ لگائیں کہ یہ کیسے لکھے جاتے ہیں سلوگن. پہنچے گاڑی کے اس گیراج کے اندر چلے. وہاں انہوں نے عجیب ماجرا دیکھا جو سب بیان کر رہے ہیں. انہوں نے پھر پوری اپنی ریسرچ اللہ مقبول پہ بتا دی. انہوں نے کہا کہ وہاں گیٹ سے لے کے اور ایک قطار ہم نے دیکھی. قطار لگی, کچھ بیٹھے ہیں, کچھ کھڑے ہیں, کچھ بیٹھے ہیں, پر وہ قطار جہاں ختم ہو رہی تھی وہاں ایک پلنگ بچھا ہوا تھا. اس پہ ایک بزرگ بیٹھے ہوئے تھے اور ان کے ہاتھ میں پلنگ تھا. اور پیچھے جو قطار لیے ہوئے تھے, کسی کے ہاتھ میں سگریٹ کا ڈبہ, کسی کے ہاتھ میں سگریٹ کے اندر کی جو دفتی ہوتی ہے گدا سفید رنگ کا, وہ نکال کے ہاتھ میں لیے ہوئے, کسی کی چھوٹا سا پرچہ لیے کھڑے ہوئے. اب جس کا نمبر آتا ہے وہ کہتا ہے ولی صاحب ہمارے رکشے کے لیے لکھ دیجئے. انہوں نے لیا قلم, تم اپنے رکشے پہ یہ لکھو. بولتے نہیں تھے وہ, چونکہ ولی تھے تو وہ لکھتے تھے اور پرچہ دے دیتے. اب جسے جائے ولی بنا. اب ہزاروں ٹرکوں, بسوں, رکشوں پر وہ دے چکے تھے سلوگن. تو وہ رکشے والوں کے, ٹرک والوں کے, بس والوں کے ولی تھے. کہ اسی سلوگن سے انہیں برکت ہو رہی تھی. ولی نے لکھ دیا, ان کا رکشہ چل رہا. ولی نے لکھ دیا, ان کی بس چل رہی. ولی بنا لیا. پرچی لکھنے والے کو, سلوگن لکھنے والے کو. اب آپ دیکھیے گا, آج کے بعد دیکھتے ہوئے چلیے گا اس رکشے پہ کیا لکھا ہے. طالب ہوئی صاحب تو ریسرچ کر گئے, اب آپ کر لیجیے. بتانا یہ تھا جسے چاہے ولی بنانے, جس کو چاہے ولی بنے. اتنے قصے بیربل اور اکبر کے مشہور ہیں کہ بھائی جہاں مزار دیکھا ادھر کسی بزرگ کا مزار ہے, کسی ولی کا مزار ہے. پوچھنا یہ ہے کہ یہ جو ولایت بٹ رہی ہے یہ کہاں سے چلی ہے, اس کا سلسلہ کہاں ہے. تو آخر میں یہ کہیں گے ولایت تو علی سے چلی ہے. اچھا علی سے چلی ہے, ہر محلے میں جہاں مزار, جہاں بزرگ بیٹھے, جہاں گدی نشین بیٹھا, ولی 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 ولی, سب علی ہیں. اور علی کے بیٹے, اور جب اسی در سے بٹ رہی تھی تو عباس پہلے ولی ہیں, عباس کے بھائی پہلے ولی ہیں, علی کے 18 بیٹے ولی ہیں. تو ولایت گھر میں پہلے بٹے گی یا محلے میں بٹے گی؟ یہ بھی کیا خلافت ہے, محلے میں بٹ جائے گی اور گھر والوں کو نہیں ملے گی. نہیں, ولایت گھر والوں کو پہلے ملے. پہلے نبی کا بیٹا ولی ہوگا, آدم ولی ہوں گے تو شیش پہلے ولی ہوں گے. اس زمانے میں محلے والے تھے ہی نہیں. پھر ان کا بیٹا انوش ولی ہوگا, پھر ان کا بیٹا خنوخ ولی ہوگا, اور فشد ولی ہوگا, مہلائل ولی ہوگا, پھر اس کے بعد لمک ولی ہوں گے, پھر نون نبی ہوں گے. لیکن نبوت ولی سے ملتی ہے, نبوت سے ولایت ملتی ہے. جناب ابراہیم کے باپ ولی تھے تارک, ابراہیم کو نبوت ولایت سے ملی. ولایت عہدہ دیتی بھی ہے, ولایت نبوت سے عہدہ لیتی بھی ہے. اب لوگ کہتے ہیں مبالغہ, کوئی مبالغہ نہیں. سورہ کہف پڑھ لیجئے, موسیٰ سے کہا گیا وہ ولی ہے جس کے پاس علم سیکھنے جاؤ. تمہیں ابھی کچھ نہیں آتا, اصل علم اس کے پاس ہے, ولی کے پاس. تو نبوتیں کلاسیں لیتی ہیں ولایت سے. قرآن ہے یا کوئی حدیث تھوڑی ہے, تاریخ تھوڑی ہے. تو آپ ولایت کو سمجھے, آپ ولایت کو سمجھے نہیں, دنیا ولایت کو سمجھے. نبی بھی ولی ہوتا ہے, اس لیے گھبراہٹ نہ ہو. اور اس کی مثال موجود ہے کہ اللہ کہتا ہے پہلے میں ولی, پھر محمد نبی, پھر علی ولی. تو اپنے سے ولایت شروع کر کے علی پہ ختم کر دیتا. اب جسے لینا ہو وہ علی کے پاس آئے. ولایت نہ اللہ سے ملتی ہے نہ محمد سے, ولایت ہمیشہ علی سے. نعرہ حیدری, باوال بلند نعرہ سلوات. شان امامت,
امامت کی شان ہر حال میں برقرار رہتی ہے۔ اب امامت کے لیے یہ سوچنا کہ حکومت، پھر میں بتاؤں گا کہ اللہ کا سسٹم حکومت نہیں ہے، اللہ کا سسٹم نبوت ہے۔ اللہ شروع سے نبوت منوانا چاہتا تھا، حکومت انسانوں نے خود بنائی۔ قرآن میں کہیں حکومت کو اللہ کا سسٹم نہیں کہا گیا۔ اللہ نے کہا ولایت ہمارا سسٹم ہے، امامت ہمارا سسٹم ہے، نبوت ہمارا سسٹم ہے، حکومت ہمارا نہیں ہے۔ نمرود کا بنایا سسٹم ہے، یہ شداد کا بنایا سسٹم ہے، یہ فرعون کا بنایا سسٹم ہے۔ یہ سسٹم ایسا ہوتا ہے کہ شیطان انسانوں کو بہکا کے حکومت بنواتا ہے۔ کس کے ٹکر پہ؟ نبوت کے ٹکر پہ۔ آپ کہیں گے اگر ایسا ہے تو پھر بھائی ہم تو حکومتوں میں تو رہ رہے ہیں، تو کیا یہ سسٹم سب غلط ہے، خراب ہے؟ نہیں، اگر سسٹم حکومت کا چل گیا ہے تو ان کو نبوتوں کو ماننا ہوگا، امامت کو ماننا ہوگا، ولایت کو ماننا ہوگا، ورنہ یہ بھی اپنے دور کے نمرود، یہ بھی اپنے دور کے فرعون۔ اگر مسلم حکومت ہے تو اس کو اپنی حکومت کو نیچے رکھ کر پہلے کہنا ہوگا لا الہ الا اللہ، پھر اسے کہنا ہوگا محمد رسول اللہ، پھر اسے کہنا ہوگا علی ولی اللہ۔ اگر تین میں سے ایک کلمہ چھوڑ دیا تو حکومت اس کے اوپر حرام ہے، نہیں چلے گا، سسٹم نہیں چلے گا۔ اچھا اب اللہ کسی طرح بھی، اب آپ کہیں گے بھائی پاکستان میں تو جتنی حکومتیں آئیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تھا، آپ نے یہ کہہ دیا کہ الحمد للہ نہیں کہے گا تو حرام۔ نہیں، ہم جو بات کہتے ہیں وہ پکی سچی پتھر کی لکیر ہے، کبھی ہم غلط بات کرتے ہی نہیں ممبر پہ، اور اب کسی کے عقل میں نہ آئے تو دوسری بات، ثبوت ہمارے پاس ہوتے ہیں، دلیل ہوتی ہے، جب یہ جملہ ہماری زبان سے ادا ہوتا ہے۔ آپ کہیں گے کہ نہیں بھائی یہ تو قائد اعظم تک چلیے ٹھیک ہے، وہ الحمد للہ کہتے تھے، اس کے بعد تو کہ جتنی حکومتیں ہیں وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پہ ختم ہو گئی، پھر آپ نے یہ کیسے کہہ دیا الحمد للہ نہ کہتے حکومت باطل؟ آپ تو اپنے پاکستان کی بات کریں گے، دوسرے ملکوں میں تھوڑی آپ بات کریں گے، ہمیں بھی معلوم آپ دلیل یہیں کے لیے مانگیں گے اور ملکوں کو تھوڑی مانگیں گے، تو ہم یہیں کے لیے دلیل دیں گے۔ ہاں کسی حکومت نے قائد اعظم کے بعد کسی حکومت نے لا الہ الا اللہ کے بعد علی ولی اللہ نہیں کہا، محمد رسول اللہ کے بعد علی ولی اللہ نہیں کہا۔ اللہ اگر کہلوا لے، اچھا اللہ پہ آپ کو یقین نہیں اس لیے بولے نہیں، ارے یار قادر مطلق کے معنی معلوم ہے، ایسا قادر جو کام چاہے عوام سے کروا لے، کروا سکتا ہے نا؟ تو اگر وہ چاہے تو پاکستان کی ہر حکومت سے الحمد للہ کہلوا لے۔ آپ کہیں گے کہا ہی نہیں، اللہ نے نہ کہلوایا نہ انہوں نے کہا، نہیں تو اللہ کو آپ کیا جانتے ہیں؟ آپ کو پتہ ہے اللہ کہاں اپنا کام لے لیتا ہے؟ بھئی انہوں نے کہا ہم لا الہ الا اللہ کہہ رہے ہیں، محمد رسول اللہ کہہ رہے ہیں، علی ولی اللہ کہیں گے تو سارے فرقے بگڑ جائیں گے، شیعوں کا کلمہ ہے یہ، تو ایک کو خوش کرنے کے لیے سب کو ناراض کیسے کر دیں گے؟ اس لیے ہم علی ولی اللہ نہیں کہیں گے۔ اچھا تو نہ کہیے، نہ کہیے، کوئی جھگڑا تھوڑی ہے، ہم کوئی زبردستی تھوڑی کر رہے ہیں، لیکن اگر اللہ کہلوا لے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے بعد، اگر اللہ پاکستان کی ہر حکومت سے 72 سال میں علی ولی اللہ کہلوا لے تو آپ کہیں گے ثابت کر دیجئے۔ ارے بھائی ثابت کیا کر دیجئے؟ قائد اعظم کے سامنے سے ہی طے ہو گیا کہ ہر حکومت علی ولی اللہ بھی کہے گی۔ آپ کہیں گے کیسے؟ ارے بھائی فوج سب سے افضل ہے، اس لیے کہ وہی تو سرحد کی حفاظت کرتی ہے، اور فوج میں سب سے بڑا نشان حیدر ہے، یہی تو علی ولی اللہ ہے۔ اگر ولی نہ ہوتے تو نشان کیوں رکھا جاتا؟ آپ کہیں گے ولایت کی پہچان یہ ہے کہ ہر وقت دیکھیے علی علی کرو، ارے تو فوج میں ایک سسٹم رکھ دیا گیا کہ ایک بٹالین جب دوڑے گی تو کہے گی علی 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 علی،
اور اگر کوئی اسے بند کرے گا تو وہ بدنام ہو جائے گا، اور بعد میں فوج کہ بند کیوں کیا؟ ارے اسی علی سے تو ہم جیت رہے تھے، پھر کھول دے گی بھائی علی علی بھائی علی علی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علیہ ولی اللہ، یہ تو ہم کہہ رہے ہیں، سب یہی کہہ رہے ہیں۔ نہیں واہ واہ تو کر رہے ہیں نہیں، کچھ لوگ ہم سے زیادہ اکثریت میں ہیں، وہ کہتے کہ یہ شیعوں کا ہے کلمہ علی ولی اللہ نشان حیدر ہٹائیے، ہم جو کہہ رہے ہیں وہ لائیے، وہ لائیے، کیسے لائیے؟ وہ سائن کرانے پڑے گے، اسمبلی میں پاس کرانا پڑے گا، وزیر اعظم کہہ دے کہ ایسا کر لو، لیکن اس کے کہنے سے نہیں ہوگا، پہلے اسمبلی بیٹھے کہ وزیر اعظم یہ کہہ رہے ہیں ایسا کر لو، لیکن یہاں تو جناب اب جو وزیر اعظم آئے بیٹھتے انہوں نے کہا ارے بھائی ان کا کیا آپ معاملہ اٹھا رہے ہیں، وہ تو بدر میں چلے گئے، وہ تو احد میں چلے گئے، عمران خان نے کہا اور لوگوں نے کہا معافی مانگے، انہوں نے کہا کوئی معافی وافی نہیں ہے، تاریخ میں لکھا ہے۔ انہوں نے عمران خان کی تقریر نہیں سنی، اس سے کیا بات ہے؟ اچھا آپ نہیں سنی؟ گوگل پہ سرچ کر لو، عمران خان صاحب آپ نے کب کہا تھا یہ تقریر سامنے آ جائے گی۔ اچھا جن لوگوں کو محفوظ کرنا تھا انہوں نے اپنے واٹس ایپ پہ محفوظ کر لیا، لنک پڑا ہے ہمارے پاس بھی پڑا، ایسی چیزیں محفوظ کر لیتے ہیں۔ تو کہتے رہے احد سے کون کون گیا، بدر سے کون کون گیا، تو جو چلے گئے ان کا نشان کیسے؟ تو قدرت نے چونکہ قادر مطلق ہے تو نئے وزیر اعظم سے کہلوا لیا کہ پہلے یہ اقرار کر لو کہ جو چلے گئے، اسی کو تو ہم لا اور اللہ کہتے ہیں، اسی کو تولا تبرہ کہتے ہیں۔ یہ سارا سسٹم اللہ کا بنایا ہوا ہے، وہ جہاں چاہے اپنا کام لے لیتا ہے، آپ کو گھبراہٹ نہیں ہونی چاہیے، آپ اس میں کچھ نہیں کر سکتے۔ نہیں، اتحاد کا تقاضا، اللہ تھوڑی اتحاد کا تقاضا دیکھتا ہے، اللہ اتحاد کا تقاضا نہیں دیکھتا، نہ نہ، پھوٹ پڑ جائے گی، جھگڑا ہو جائے گا، تلواریں چل جائیں گی۔ تو اسی لیے رسول اللہ سے بار بار کہا کرو یہ کام، رسول اللہ نے امت کو دکھانے کے لیے منع کیا، دیکھو ہم تو تمہارا پارٹ لے رہے ہیں یار، تم نہیں چاہتے علی کو، ہم اللہ کو منع کر رہے ہیں۔ اب اللہ دیکھیے گا، اس کا فورس دیکھیے گا، ولایت علی کی طاقت دیکھیے گا، یہ طاقت رسول دکھانا چاہتا ہے امت کو کہ بھائی ہم تو تمہارا پارٹ لے رہے تھے، چونکہ سارے قریش جو ہیں وہ علی کے دشمن ہیں، وہ چاہتے ہی نہیں کہ علی سامنے آئے نبی کے بعد، تو نبی نے کہا ہمیں معاف رکھا جائے۔ اچھا یہ بات اگر امت کو رسول نہ بتاتے تو کیا تھا؟ یہ بہت نازک منزلیں آپ کے سمجھ میں آئیں گی نہیں، لیکن پڑھ رہا ہوں۔ دیکھیں رسول اللہ بار بار اللہ کہہ رہا تھا اعلان کرو ولایت علی کا، رسول اللہ کہہ رہا تھا میں نہیں کروں گا، مجھے معاف رکھا جائے، مجھے معاف رکھا جائے۔ یہ اللہ اور رسول کی باتیں ہو رہی تھی، یہ امت کو پتہ نہیں چلنی چاہیے تھی، پرائیویٹ باتیں، لیکن خطبہ غدیر میں رسول کا یہ کہنا، مجھ سے اللہ نے کئی بار کہا ولایت علی پہنچا دو، میں نے اللہ کو کہا معاف رکھا جائے، خود ہی تو رسول نے یہ بات کھول دی۔ اس سے اندازہ کیجئے کہ علی کس مقام پر ہیں، کس مقام۔ پھر آیت جو آخر میں آئی کہ اگر نہیں پہنچایا تو ہفتے اعمال رسالت چھین لی جائے گی، اس لیے نبی نے یہ کہا دیکھو نبوت چھنتی ہے بغیر ولایت علی، اب تو سمجھو۔ حیدر 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 اللہ کا شکر ہے کہ یہ قرآن کی آیت ہے، اگر کہیں حدیث ہوتی تو نعرے لگتے خلو ہے، مبالغہ ہے، اس لیے اللہ نے آیت بنا کے رکھا۔ اس سے بڑھ کے ولایت علی کا ثبوت کیا چاہیے دنیا؟ ہفتے اعمال، ہفتے اعمال۔ دیکھیے منزل یہاں تک آئی کہ علی نے کہا جتنے فرشتے اللہ نے خلق کیے، اب اس کو لوگ مبالغہ کہہ دیں گے، اس لیے کہ یہ نہج البلاغہ میں ہے، لیکن ہمارا ایمان اس پہ ہے کہ نہج البلاغہ بھی مثل
قرآن اور آیت پہ ہے. امام کا فرمان بھی مثل اللہ کے فرمان، رسول کے فرمان. یہ ہمارا عقیدہ ہے، کوئی مانے یا نہ مانے. علی نے کہا سارے فرشتے اللہ نے خلق کیے، ڈیوٹیاں ہم نے لگانا. ازل میں جس فرشتے سے کہہ دیا تم آسمان اٹھاؤ، تم ہوا چلاؤ، تم پانی پہ جاؤ، تم یہ کام کرو، تم یہ، اور وہ فرشتے وہ کام کیے جا رہے ہیں ازل سے ہمارے حکم پر. اگر ایک بھی فرشتہ اپنی جگہ بغیر ہم سے اذن لیے ہٹ جائے، بال برابر جل کر خاک ہو. خطبہ نہج البلاغہ ہے جو فرشتوں پر ہے. چلیے اسے مبالغہ کہہ دیجئے. علی نے کیا بتایا؟ علی نے بتایا کہ فرشتے کا بھی حق اعمال ہو جاتا ہے بغیر ولایت علی. اللہ نے یہ بتایا کہ اولو العزم نبی جو آخری نبی ہے اس کا بھی حق اعمال ہوتا ہے بغیر ولایت علی. آپ کی حقیقت کیا ہے یار؟ آپ کی حقیقت کیوں سمجھے؟ کیوں سمجھے ہم؟ اور آیت رکھی ہے اس میں وعدہ کیا کیا اللہ نے؟ دیکھیں اعلان کیوں نہیں ہو رہا تھا؟ نبی منع نہیں کر رہے تھے. نبی ولایت علی کیوں منع کرے؟ نبی کی تو مرضی یہ تھی کہ علی بنے. تو یہ اللہ کہہ رہا ہے اور یہ منع کرے، حالانکہ خود ان کی بھی یہی مرضی ہے کہ علی آئے. اس لیے کہ دعوت ذوالعشیہ سے لے کے یہاں تک یہی کہا علی میرے بعد علی، جاششین میرا، جانشین میرا، وزیر میرے بعد علی، میرے بعد علی، میرے بعد علی. اب جب اللہ نے کہا تو کیسے کہا کہ معذرت نہیں؟ یہ معذرت اس لیے کہ اللہ اور اصرار کرے. اور اصرار کرے. اللہ نبی کو لطفا رہا تھا اصرار الہی میں. سمجھے؟ اب راز پتہ چلنا چاہیے کہ اللہ کہہ رہا ہے پہنچا دیجئے اور نبی منع کر رہا ہے. امامت کا اعلان یہی ہے شان امامت، کہ اتنی شان امامت کی دکھائی جائے، ایک دم سے اعلان نہ کیا جائے. جب اللہ نے یقین دلایا آپ اعلان کیجئے. جب یہ آیت آئی یا ایھا رسول بلغ ما انزل الیک من ربک، پہنچا دیجئے. بلغ مانے پہنچا دیجئے. بلغ کے معنی یہ ہے منوانا نہیں. منوانا اور ہے، پہنچانا اور ہے. آپ کا کام ہے پہنچانا، ماننا امت کا کام ہے. آپ کا کام نہیں ہے منوانا، آپ بس پہنچا دیجئے، اتنا ہی کام ہے آپ کا. ارے بھائی کیسے سمجھانا؟ کوئی داد تھوڑی لینے، بات سمجھانی. اللہ کا کام ہے حکم دینا کہ آپ چھری گلے پہ رکھ دیجئے، چلے یا نہ چلے یہ میری ذمہ داری. بس آپ گلے پہ رکھ دیجئے. آپ کا کام چلانا نہیں ہے، چھری رکھ دیجئے. یہی خام میں دیکھا انہوں نے رکھ دی چھری. اب اللہ کی مرضی چلی کہ نہیں چلی؟ نہیں چلی. دمبا آ گیا اس پہ چلی، اسماعیل پہ نہ چلی. یہی ہے قادر مطلق. یعنی جتنا کام آپ سے کہا گیا اتنا کر دیجئے. اب بھی نہیں سمجھے. صرف رسول سے یہ کہا گیا پہنچا دیجئے. اب مانے یا نہ مانے یہ ہمارا کام ہے. اللہ نے کہا ہم پہ چھوڑ دیجئے، آپ پہنچا دیجئے، یہ ہماری ذمہ داری. کیا آگے کیا ہوگا وہ آپ کو نہیں کرنا. اب لوگ پوچھتے ہیں علی کو مانا کیوں نہیں کیا مانا؟ ارے بھائی آپ سے کیا مطلب؟ اللہ رسول کی باتیں ہیں. پہنچا دیا، اللہ نے کہا اس نے پہنچا دیا. آگے کا معاملہ کیا ہے اللہ جانے، اور اس کی مرضی. آپ بولنے والے کون؟ تو پھر پوچھئے کہ وہاں اسماعیل ذبح کیوں نہیں ہوئے؟ ذبح تھوڑی ہونا تھا. ذبح ہو جاتے تو محمد کیسے آتے؟ اسماعیل سے تو پیدا ہونا تھا. اگر وہاں ذبح ہو جاتے، چھوٹا سا بچہ مارا گیا، نسل محمد آنی تھی، علی کو آنا تھا، امام مہدی کو آنا تھا. ذبح ہو جاتے تو اس سلسلہ امامت کہاں ہوتا؟ چھری روکی اس لیے گئی تاکہ 12 امام آئے. اب بھی نہیں سمجھے. تاکہ نبوت آخری آئے، نبی آئے، اس کے چھری کو روکا گیا. تو آپ کو کیا پتا یہاں جو روکا گیا ہے کہ علی کو ساری دنیا مان لے، اس کے پیچھے راز کیا ہے؟ تو راز تلاش کیجئے. اعلان ہو گیا، منوانا یہ اللہ رسول کا کام نہیں، اس کے آگے ہے. یہ کام ہے امت کا ماننا. ابھی بھی نہیں سمجھا. اب سمجھ لیجئے. پہنچا دیا انہوں نے، ماننا نہ ماننا. جب پہنچا چکے
تو اس میں کہنا شروع کیا پہنچانے کے بعد، اور اس کے بعد مخاطب کیا سیف علی کو. بڑا بھائی چھوٹے بھائی سے باتیں کر رہا ہے، امت سن رہی ہے، اور مخاطب کر کے کہا یا علی، یہ جو قرآن میں سورہ الحمد آیا ہے یہ آپ کی شان میں آیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. یہ پورا سورہ یا علی آپ کی تعریف میں آیا ہے، آپ کی مدح سے، یہ آپ کی شان میں آیا. اب شان امامت تو سمجھو. دنیا جس سورے کو اللہ کی شان میں سمجھتی ہے، نبی کہہ رہا ہے منبر پر یہ علی کی شان. اب آپ کہیں گے تو 9 کی مجلس کل کی ہے، آپ فرمائش کریں گے، میں ثابت کر دوں گا کہ یہی سورہ علی کی شان میں کیسے ہے. بسم اللہ ثابت کر دو، پوری تفصیل کرنا پڑے گی کہ علی کی شان میں کیسے. اس کے بعد فرماتے ہیں یا علی بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. یہ سورہ یا علی آپ کی شان میں ہے. اور پھر فرمایا میری مثال موسیٰ کی ہے، آپ کی مثال ہارون کی ہے، لیکن میرے بعد نبوت نہیں ہے. اگر نبی ہوتا تو آپ ہوتے. اب حدیثوں پہ حدیث، جدھر جدھر علی آپ جائیں گے ادھر ادھر ہاتھ جائے گا، جدھر جدھر ہاتھ جائے گا ادھر ادھر آپ جائیں گے. یعنی آپ کی مثال کعبے کی ہے، آپ کو کسی کے پاس بیعت کے لیے جانے کی ضرورت نہیں ہے. کعبہ بھی اپنی جگہ سے کہیں نہیں جاتا، جس کو آنا ہو کعبے کی طرف آئے. آپ انتظار کیجئے گا امت آپ کی طرف آتی، اگر نہیں آتی تو امت کو چھوڑ لیجئے. اور جو کعبے کا دشمن ہے اس کا شجرہ خراب ہے، یعنی جو آپ کا دشمن ہے اس کا شجرہ. یہ سب غدیر کے خطبے میں بتا رہے ہیں، امامت کی شان بیان کر رہے رسول اللہ. اس کے بعد بتایا یا وہ مجھ سے لڑا، جو مجھ سے جنگ کرے وہ اللہ سے جنگ، جو اللہ سے جنگ کرتا ہے وہ کافر ہو گیا، وہ مشرک ہو گیا. یہ سب غدیر میں بتا دیا، کھل کے تو بتا دیا. کیا کہا تھا اللہ نے؟ بلغ، پہنچا دیجئے. سارے فضائل کو علی کے پہنچا دیے. اب مانو یا نہ مانو، مانو یا نہ مانو یہ تمہارا کام ہے. اب یہ جو مانو نہ مانو، کہ آپ یہ کہیں گے اتنے بڑے مجمع میں رسول نے بیان کیا، اس کے بعد پوری امت نے نہ مانا، اس کا راز اے راز سن لیجئے. کیا کوئی راز تھوڑی ہے تو کھلی ہوئی بات ہے. اب سن لیجئے، جب سب کہہ چکے رسول اللہ، تو اس کے بعد جب علی سے کہہ چکے ہیں سارے فضائل یا علی یا علی یا علی، اب امت سے مخاطب ہوئے آخر میں اور کہا سنو، اللہ نے مجھ سے کہا تھا، میں نے پہنچا دیا. اب جو غائب ہیں، جو حاضر تھے وہ غائب تک پہنچائیں. تمہارے اوپر واجب ہے جو یہاں نہیں آیا اس کو پہنچاؤ، اپنی نسلوں میں پہنچاؤ، اپنے شہر میں پہنچاؤ. اب قیامت تک بلغ کے معنی ہے اگر آپ محبت کرتے ہیں اللہ اور رسول سے، آپ کا کام ہے ولایت علی پہنچائیے، ولایت علی پہنچائیے، ولایت علی. آپ کا کام ہے پہنچانا. اس لیے کہ رسول اللہ نے وصیت کی ہے کہ جو جہاں پر بیٹھا ہو، جہاں جائے، وہ یہ پیغام پہنچائے. امت سے کہا ہے رسول اللہ. اور آخر میں کہا سن لو، یہ جو میں نے ابھی پہنچایا ہے نا ولایت علی، اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے اپنے دل میں ہم تو نہیں مانیں گے، تو وہ سن لے، کان کھول کے سن لے. سنو، اگر تم آج کے پیغام کو، ولایت علی کو نہیں مانو گے تو یہ کان کھول کے سن لو، نہ تم کچھ اللہ کا بگاڑو گے، نہ نبی کا بگاڑو گے، نہ تم کچھ علی کا بگاڑ سکتے ہو، تم اپنا بگاڑ بیٹھو. اب بات سمجھ گئے؟ کوئی مانے یا نہ مانے، 12 ائمہ کو مانے یا نہ مانے، شان تو بیان ہوتی رہے گی. اور جیسی شان امامت کی بیان ہوتی ہے، بیان کر کے دکھا دو. اس لیے کہ اتنی حدیثیں رسول اللہ کی آئیں گی کہاں سے؟ کہاں سے آئیں گی؟ ایک ہی تو سلسلہ ہے جس کو کہا ان کا پہلا بھی محمد، ان کا آخر بھی محمد، ان کا اوسط بھی محمد، اولونا محمد، آخرونا محمد، اوسطونا محمد، کلونا. اور حج المطالب ینابی المبدد، اہل سنت کی کتاب سب محمد ہیں. اس کا کیا مطلب ہے سب محمد ہیں؟ کیوں کہا سب محمد ہیں؟ اس لیے کہا کہ جب یہ اقدام کریں اور یہ کھڑے ہو جائیں تو یہ اپنے وقت کے محمد ہوں.
بے شک بے شک اب علی 25 بار چپ رہے تب بھی محمد، بے شک بے شک جمل صفین نہروان میں تلوار نکال دیں جب بھی محمد، بے شک بے شک بے شک نہیں سمجھ رہے، گھر بیٹھے تو محمد، تخت پہ آ جائیں تو محمد، بے شک حسن گھر بیٹھے رہیں تو محمد، بے شک بے شک صلح کر لیں تو محمد، واہ 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 وہ صلح حدیبیہ کا قلم چلائیں یا اپنی صلح کا قلم چلائیں، اپنے وقت محمد، ان کو اختیار ہے جو چاہے لکھیں، بے شک اور اگر حسین گھر بیٹھے رہیں تو محمد، اور کربلا جائیں تو محمد، سید سجاد عبادت کریں تو اپنے وقت محمد، محمد باقر علم پھیلائیں تو محمد، جعفر صادق پوری جہان میں علم پھیلا دیں تو اپنے وقت محمد، وہ قید خانے میں موسی کاظم چلے جائیں تو اپنے وقت محمد، علی رضا ولی عہدی لے کر ایران چلے جائیں تو اپنے وقت محمد، امام محمد تقی اپنے معجزات دکھائیں اپنے وقت محمد، امام علی نقی نظر بند ہو جائیں سامرے میں اپنے وقت محمد، حسن عسکری اپنے گھر میں نظر بند کر دیے جائیں اپنے وقت محمد، اور آخری محمد غائب ہو جائے تو وہ اپنے وقت محمد۔ کہیں گے یہ کیسے؟ ارے بھائی 40 برس اسی مکے میں رہے، محمد کو کسی نے دیکھا ہی نہیں، جانتا ہی نہیں، کو تھے کہاں، ایک دم سے آئے باہر 40 سال کر میں کہا میں اللہ کا رسول ہوں، لوگوں نے کہا یہ کون ہے؟ کہا یہ عبداللہ کا بیٹا ہے، تھا کہاں؟ غیب میں تھا۔ غیب میں کیوں رکھا؟ غیب میں اس لیے رکھا کہ اگر یہ چل رہے ہوتے پھر رہے ہوتے مکے گلیوں میں نکل رہے ہوتے سبھی کو جانتے ہوتے تو جیسے انہوں نے کہا تھا ہم نبی ہیں، ادھر سے ایک آتا، ارے یہ بچپن میں پرائمری اسکول میں ہمارے ساتھ پڑھتے تھے، فلانے مدرسے میں ہمارے ساتھ پڑھتے تھے، ہمارے کلاس فیلوں ہیں، وہاں اس گلی میں ہمارے ساتھ گھوما پھرا کرتے تھے، وہ غار حرا میں ہمارے ساتھ بیٹھتے تھے۔ ارے جب اعلان کیا تو کوئی مکے میں یہ نہیں کہہ سکا یہ میرے دوست ہیں۔ ہاں علی نے کہا کہ غار حرا میں بھی تھا، اس لیے کہ بستر پہ میں تھا، سینے پہ میں تھا، ہر وقت میں ساتھ تھا، سوا علی کے کوئی کہہ نہیں سکا کہ 40 برس کی پوری عمر میں ہماری دوستی تھی۔ واہ 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 یا علی، جب جوان تھے تو علی کو گود میں کعبے میں لیا تھا، بے شک انتظار کیا علی بڑے ہو جائیں، اللہ نے کبھی اعلان نہ کرنا، 25 برس کی عمر میں اعلان نہیں کیا، جب تو شادی ہوئی تھی خدیجہ سے، حالانکہ وہی دور تھا کہ نبوت کا اعلان کرتے، اللہ نے کہا جب علی بڑے ہو جائیں پھر اعلان کیجیے، اس لیے کہ مدد کون کرے گا، یہ ہے شان امامت، بے شک یہ ہے شان امامت۔ اس کے معنی ایک ہادی کے لیے ایک وزیر ضروری ہے، ایک مددگار ضروری ہے، ایک ناصر ضروری ہے۔ عجیب بات ہے جب رسول اللہ 25 برس کے تھے تو کعبے میں جا کے علی کو گود میں لیا، یعنی علی سے 25 برس بڑے تھے رسول اللہ، بڑا بھائی چھوٹے بھائی سے 25 برس بڑا تھا، اور جب حسین کو بلایا حضرت علی نے اور کہا بھائی کو دیکھا تو اس وقت حسین 25 برس کے تھے جب عباس حسین کی گود میں آئے، جیسے رسول نے 25 برس کی عمر سے علی کو پالا اسی طرح حسین نے جب عباس کو گود میں لیا تو ہر چیز علی نے حسین پہ رکھ دی، کا بھائی کا نام رکھا کہ یہ تو شیر کی طرح مجھے دیکھ رہا ہے، اس کا نام عباس ہے، نام حسین کا رکھا ہوا ہے، بلکہ آنکھیں بند تھیں ام البنین کی گود میں، اب جو حسین نے گود میں لیا تو آنکھیں کھول لی، تو پہلی بار جو دنیا میں عباس نے دیکھا وہ حسین کا چہرہ تھا، اور اس کے بعد حسین کی گود میں سینے پہ سوتے تھے، حسین پیار کی باتیں عباس سے کرتے تھے، سینے پہ سوتے تھے، رات کو سو جاتے تھے، جب سو جاتے تھے تو حسین گود میں لے کر آتے حضرت ام البنین کی گود میں بیٹے کو دے دیتے، صبح پھر عباس اٹھے پھر رسول اللہ کے پیچھے پیچھے، جیسے علی رسول اللہ کے پیچھے پیچھے ویسے عباس حسین کے پیچھے پیچھے۔ اب جب نماز پڑھنے حسین کھڑے ہوتے تو عباس بھی آستین چڑھا کے وضو کر کے حسین کے پہلو میں کھڑے ہو جاتے، ادھر حسین نے تکبیر کری ادھر عباس نے تکبیر کری۔ جب 7 برس کے عباس ہو گئے تو چونکہ حسین سے ملنے باہر لوگ آتے تو مجمع لگ جاتا تھا، پھر امام حسین برآمد ہوتے تھے، سب کے مسائل حل کرتے تھے، کسی کے سوال ہیں
کوئی کچھ مانگنے آیا ہے، کوئی پریشان حال ہے، کسی کو رقم چاہیے، حسین سب کچھ چیزیں دیتے، سوال کا جواب دیتے، رزق کی کمی وہ دے دیتے، کسی کے پاس رقم نہیں وہ دے دیتے، اپنے وقت کے امام جو ہیں۔ تو راوی کہتا ہے کہ جب عباس 7 برس کے ہو گئے تو ہم نے یہ دیکھا کہ حسین کرسی پہ تشریف فرما ہوتے ہیں، لیکن پہلے جب عباس نہیں گھر سے نکلے تھے تو کوئی بھی جاتا آگے بڑھتا تو چلا جاتا حسین کی خدمت، لیکن جب عباس 7 سال کے ہو گئے تو راوی کہتا ہے کہ حسین کے پاس جانے سے پہلے راستے میں ایک بچہ شیر کی طرح ہاتھوں کو باندھے ہوئے ایک ایک کو غور سے دیکھتا اور وہ پڑھتا، کہتا عباس اجازت ہے حسین کی خدمت میں جائیں؟ عباس کہتے جاؤ، عباس کہتے جاؤ۔ گویا اب پہرے داری حسین کی شروع ہو گئی، اب حسین کا ناصر سامنے ہے۔ اب عباس دیکھیے جوان ہو گئے، بڑے ہو گئے، بڑے ہو گئے، علی کے سامنے بڑے ہو گئے، 14-15 برس کے ہو گئے۔ علی نے سے دل میں تعارف کروا دیا، کہا اس بچے کو تم کیا سمجھتے ہو، یہ بہت بہادر ہے۔ جب عباس نے جنگ کر لی تو علی نے کہا قمر بنی ہاشم، یہ ہم بنی ہاشم کا چاند ہے۔ اس دن سے عباس پکارے جانے لگے قمر بنی ہاشم، کھلا ہوا چاند ہے، 14ویں کا چاند، پورا چاند۔ عباس اور بڑے ہو گئے، جوان ہو گئے۔ امام حسن نے سلو کی، سلو کر کے گھر پہ بیٹھ گئے۔ باہر نکلے حسن، لوگوں نے گالیاں دینی شروع کی، نام رکھ دیا تھا ذلیلوں کا امام، تم نے سلو کر کے تباہ و برباد کر دیا مذہب کو۔ جدھر سے حسن نکلتے باتیں کرتے، آپ جب باہر نکلتے اور بے ادبی ہوتی امام حسن کے ساتھ تو آپ واپس آ جاتے، منہ ہاتھ دھوتے، وضو کرتے، اور وضو کرتے جاتے ہیں اور غلام سے کہتے ہیں دیکھنا ذرا کہاں ہے میرا عباس۔ یہی مسائل ہے، میں تکلیف ختم ہو گیا، زیادہ تھوڑی پڑھوں گا، بس وقت ختم ہو گیا، 9:07 ہو گیا، بس لکھت شروع کر دیجیے، کہانی تھوڑی آپ عباس کی سنیں۔ آج 8 تاریخ ہے، آپ کو معلوم ہے آج حضرت عباس کی حاضری ہے، ذکر عباس ہو رہا ہے، بکریاں شروع کر دیجیے، ایسے عباس کا نام آ گیا فضائل ختم ہو گئے۔ انتظار نہیں کیجیے کہ میں شہادت پوری پڑھوں گا، شہادت نہیں پڑھ پاؤں گا، مجھے 3 مجلسیں اور پڑھیں، آگے پڑھوں گا، بس یہی مسائل ہے۔ حسن نے کہا کہاں ہے میرا عباس، بلاؤ۔ فوراً غلام بھاگ کر بیٹھا اور کہتا آپ کو آپ کے بڑے بھائی حسن بلا رہے۔ اب وضو کر رہے ہیں، امام حسن اتنی دیر میں حضرت عباس پیچھے کھڑے ہو گئے، اب جو مڑے دیکھا عباس، اچھا ہوا تم آ گئے، عباس مجھ سے باتیں کرو، بیٹھو۔ ہائے ہائے، اب بھی نہیں آپ سمجھے، تمہیں کیا سمجھا۔ دیکھیے جب کسی کے دل کو اذیت پہنچتی ہے تو جس سے زیادہ محبت کرتا ہے چاہتا ہے وہ میرے پاس بیٹھے تاکہ دل میں ٹھنڈک پڑ جائے۔ اس سے اندازہ کیجیے حسن عباس کو کتنا چاہتے تھے۔ اب دوسری وجہ بتا دوں کہ جب باہر حسن نکلتے اور کوئی توہین حسن کرتا، امامت کی توہین کرتا، سب سے زیادہ امام حسن کو یہ سوچ ہوتی کہ اگر عباس کو پتہ چل گیا تو کیا ہوگا۔ اس لیے کہ حسن حسین دونوں عباس کا جلال جانتے تھے، آپ کو عباس کا جلال معلوم ہے۔ جب مدائن کے میدان میں امام حسن گئے تو وہاں حملہ ہوا، جنگ ہوئی مخالف لشکر سے، تو ایک ظالم نے اپنی چھڑی کی نوک کو زہر میں ڈبویا ہوا تھا۔ جب بات چیت ہونے لگی اس کے درمیان وہ اندھا بن کر کہ جیسے راستہ تلاش کر رہا ہے، اس نے ایک بار چھڑی کی نوک امام حسن کے پیر پہ رکھی اور زور سے دبا دیا، پوری چھڑی پیر میں گھس گئی اور زہر سرایت کرنے لگا۔ امام حسن کے پیر میں زخم ہو گیا، آپ زخمی ہو گئے، آپ کو کوفے لایا گیا۔ اس وقت عباس مدائن میں ساتھ نہیں تھے، مدینے میں تھے۔ جب حسن واپس آئے اور پتہ چلا کہ پیر زخمی کیا گیا تھا تو ایک بار پوچھا کون تھا جس نے میرے بھائی کو زخمی کیا؟ عباس کے ہوتے ہوئے کوئی حسن پہ حملہ کرے گا؟ تو اب سوچئے عباس یہ نہیں کہیں گے کہ عباس کے ہوتے ہوئے کوئی حسین پہ حملہ کرے، بس کہتے ہیں عباس گھوڑے پہ بیٹھے کوفے پہنچے،
آدمی کا پتہ لگ چکا تھا کہ کس نے کیا، اندھا بنا ہوا تھا، لیکن اس وقت گھوڑے پہ جا رہا تھا، عباس اسے پہچان گئے، وہیں اسے للکارا، تلوار سے اس کا گلا کاٹا، سر کاٹ کر لاش وہیں پھینکی، سر کو ہاتھ میں لیا، گھوڑے پہ بیٹھ کر مدینے واپس آئے، امام حسن کی خدمت میں گئے اور اس کے سر کو امام حسن کے پیروں میں ڈال دیا کہ آپ کے اس دشمن کا سر عباس کاٹ کے لیا ہے۔ کس پیار سے حسن نے بھائی کو دیکھا ہوگا، بلکہ جملہ یہ ملتا ہے، عباس تم پر تمہارا بھائی قربان۔ جب حسن کے اتنے عاشق ہیں تو حسین کے کتنے عاشق ہوں گے۔ ایک جملہ اور سنا دوں، شاید تم اہمیت سمجھو، ان مصائب کی اہمیت سمجھ لو تم لوگ۔ معصوم کو معصوم غسل دیتا ہے، ایک وقت میں دو معصوم صرف ایک بات ہے، حسن اور حسین۔ علی کا جنازہ جب تیار ہو رہا ہے تو اندر غیر معصوم نہیں جا سکتا۔ حسن اور حسین جنازے کو تیار کر رہے ہیں، جیسے ہی دونوں بھائی اندر گئے، آپ کو پتہ ہے کیا ہوا؟ دروازے پر عباس اپنے سر کو دروازے سے ٹکرا، بابا بابا بابا۔ ایک بار حسن اور حسین دونوں نے دروازہ کھولا کہ عباس اندر آ جاؤ، کفن ہم تینوں مل کر پہنائیں گے۔ نیچے علماء نے لکھا عباس بھی معصوم تھے ورنہ علی کے جنازے پہ نہ بلائے جاتے۔ ثبوت آپ کو دے دیا، اگر کوئی آپ کے سامنے کہے عباس معصوم نہیں تھے تو ثبوت یہ علماء نے لکھا ہے، بڑے بڑے آیت اللہ نے لکھا عباس معصوم تھے۔ تو جو باہر رو رہا تھا دروازے پہ سر پٹک کر بابا، تو جب اندر آئے ہوں گے تو عباس، دونوں بھائیوں نے گلے لگایا ہوگا، حسن اور حسین نے تسلی دی ہوگی، بڑا بھائی موجود ہے، چھوٹا بھائی رو رہا ہے، جو سب سے چھوٹا ہوتا ہے وہ زیادہ روتا ہے۔ اگر باپ مر جائے تو بڑے بھائیوں کا فریضہ ہے کہ چھوٹے کو گلے لگا کے کہے ہم بھی یتیم ہو گئے، تم بھی یتیم ہو گئے۔ عباس کے ناز کیسے اٹھائے ہیں، امامت نے عباس کے ناز کیسے اٹھائے ہیں، بس یہی پڑھنا تھا۔ اگر یہ باتیں آپ کے سمجھ میں آ گئیں تو اب جسے آپ مصائب کہتے ہیں، میں تو اس کو بھی مصائب کہتا ہوں، لیکن آپ جسے مصائب کہتے ہیں وہ اب پڑھے دیتا ہوں۔ ایک بار جب تنہا ہو گئے حسین تو عباس کھڑے ہوئے اور کہا ہمیں میدان میں جانے دیجئے۔ تو حسین نے کہا عباس تمہیں کیسے جانے دوں، تو میری جان ہو، تو میری روح ہو، اپنے سامنے میں تمہیں مرتے ہوئے دیکھوں، کیا تم چاہتے ہو کہ تمہارا لاشا میں اٹھاؤں؟ عباس یہ نہیں ہو سکتا، میں تمہیں نہیں جانے دوں گا۔ عباس سر جھکا کے چپ ہو گئے، آخری جملے ہے تقریر کے، سر جھکا کے چپ کھڑے ہو گئے، دیکھا تو کھڑے ہیں، تو کہا نہیں بابا پھر کیسے بھیا اجازت دیں گے، بابا دیکھ رہے ہیں، نانا دیکھ رہے ہیں، آپ کے جد دیکھ رہے ہیں، کیا مجھے آپ سرخرو نہیں کرنا چاہتے؟ میں جنت میں آپ کی ماں کو کیسے منہ دکھاؤں گا اگر میں آپ کی نصرت نہیں کروں گا؟ تو ایک بار پتہ ہے حسین نے کیا کہا؟ حسین نے کہا اچھا ایسا کرو عباس، ہم دونوں مل کر چلتے ہیں، تم بھی حملہ کرو لشکر پہ، ہم بھی دونوں ساتھ لڑیں گے۔ عباس نے کہا یہ نہیں ہو سکتا آقا۔ کہا کیوں عباس کیوں نہیں ہو سکتا؟ کہا ادھر آپ حملہ کرتے جائیں گے، میں ادھر حملہ کرتا جاؤں گا، اور اگر آپ کے جسم کا کوئی تیر لگ گیا تو عباس کے لیے مرنے کی جگہ ہے۔ عباس کے جملے سے پتا چلا کہ جب تک عباس زندہ تھے حسین کی جسم پر کوئی تیر نہیں لگا، یعنی عباس نے محفوظ رکھا حسین کو۔ میں کہوں گا میرے چھوٹے آقا اے حضرت عباس، ذرا آ کے دیکھیے کہ حسین پر اتنے تیروں کی بارش ہوئی ہے کہ جب حسین گھوڑے سے گرے تو تیروں پہ حسین کا جنازہ بلند تھا۔ ماتب حسین نور خانے کے لیے درخواست کروں گا جناب عمران عباس زیدی سے کہ وہ تشریف لائیں اور نور خانی فرمائیں۔